میرا نام زمرد ہے اور میری عمر اس وقت 30 سال ہے۔ میں کراچی سے تعلق رکھتی تھی اور BSc کر رہی تھی، لیکن میری زندگی اتنی آسان نہیں تھی جیسے سب کو لگتی تھی۔ میرے ابو کا انتقال ہوئے 18 سال بیت گئے تھے۔ وہ دن ہمارے لیے کوئی قیامت تھا جب ابو گھر سے دفتر گئے تو پھر ان کی لاش گھر آئی۔ میں تب بہت چھوٹی تھی، لیکن حالات نے مجھے ایک دم بڑا کر دیا، اور یہ بھی کچھ عرصہ تک سب سوگ بناتے رہے۔ میرے چاچو بہت اچھے تھے، وہ بہت خیال رکھتے تھے، لیکن جیسے ہی ابو کا چیلے ہوا نانی امی آئی اور پتہ نہیں ایسا کیا کہا کہ گھر میں بہت لڑائی ہوئی۔ امی بہت روئی اور پھر نانی میری امی کو ساتھ لے گئی اور میں اپنے چاچو چاچی کے آسرے پر یہاں رہ گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ نانی نے امی کی دوسری شادی کی تھی، کیونکہ امی کم عمر تھی، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی ساری عمر بیوگی کو جھیلتے ہوئے نہ گزار دے۔ جب امی کی دلہن بنی تصویریں آئی تھی تو میں رات بھر بہت روئی اور امی سے کئی گلے شکوے کیے، لیکن ان کو سننے والا کوئی نہیں تھا۔ امی کے جانے کے بعد چچی نے مجھے میرے اسکول سے اٹھوا لیا تھا اور پھر ایک گورنمنٹ اسکول میں ڈال دیا تھا۔ میں ابھی بچی ہی تھی، اسے ایک دن گھر کے کام بھی آ گئے تھے، پھر وقت گزرتا گیا اور بچی جسے اس کی ماں لاڈو سے بار بار کہہ کر اسکول جگاتی تھی اور بڑی ہوئی تو سب سے پہلے اٹھ کر سب کی چائے اور ناشتہ بناتی تاکہ سب لوگ اپنی اپنی زندگی اپنی جگہ جی سکیں۔ میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ کیا میری ساری زندگی ایسے ہی گزر جائے گی، لیکن مجھے اپنے چاچو پر یقین تھا۔ مگر ایک دن ہوا کچھ ایسا بھی کہ میری قسمت بدل گئی۔ چاچو کو فالج کا اٹیک آیا تھا اور پھر وہ بستر کو لگ گئے۔ ساری زندگی پھر کمایا تھا کہ پائے ہماری بیماری کو وقت اور تنگی نہ آئے، لیکن اب وہ ایک دم اس بیماری کے آنے کی وجہ سے بہت پریشان ہوئے تھے اور پھر انہوں نے چاچی سے کہا کہ میرے لیے کوئی بہترین گھر کا رشتہ ڈھونڈے۔ وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے اچھی جگہ رخصت کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے چاچی کو ہدایت کی کہ پیسوں کی فکر نہیں کرنی، بس رشتہ اچھا ہو کہ ہماری بچی ساری عمر خوش رہے، ہم لاکھوں کا جہیز دیں گے۔ ان کی اس بات پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جو کام میرے بابا کے بعد میری ماں کا تھا وہ اب چاچو چاچی کر رہے تھے۔ میں ان کے احسانوں پر خاموشی سے بس آنسو پی کر رہ جاتی۔ چاچی نے رشتے دیکھنے شروع کیے اور پھر انہوں نے رشتہ ڈھونڈ لیا۔ چاچو تو ہل بھی نہیں سکتے تھے، سب کام چاچی نے کیے۔ میں خوش تھی کہ انہوں نے ماں ہونے کا ہر فرق بخوبی نبھایا تھا۔ میں نے اب تک لڑکا نہیں دیکھا تھا، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ وہ یقیناً اچھا ہی ہوگا۔ میں بھی پڑھی لکھی اور خوبصورت اور ایک اچھے گھرانے سے تھی، اس لیے مجھے پوری امید تھی کہ میرا ہمسفر بھی ایسا ہوگا۔ میں نے کئی خواب بننے شروع کر دیے، پھر چاچی نے جہیز بنانا شروع کیا۔ جیسا چاہتے تھے ویسا نہ صحیح، لیکن میرے لیے ان کا خلوص اور پیار بہت سب کچھ تھا، اس لیے میں تھوڑے اور سستے سامان پر بھی خوش تھی۔ اور پھر میری رخصتی کا دن آ گیا۔ مہندی کی رات نہ جانے کیسے چاچو کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کچھ غلط کھایا ہے۔ اس بات پر ہم سب حیران ہوئے، کیونکہ چاچو صرف وہی پرہیزی کھانا کھاتے تھے جو چاچی بناتی تھی، لیکن اب کیا کر سکتے تھے۔ چاچو اسپتال میں ایڈمٹ کر لیا گیا۔ میں چاچو کی دعاؤں کے سامنے رخصت ہونا چاہتی تھی، لیکن اب گھر آئی بارات کو واپس لوٹایا نہیں جا سکتا تھا۔ اسے سب چاچی نے سر انجام دے۔ فرائض لکھا ہوا تھا، مجھے چاچو ربی کی بہت ریاست ہے۔ میں امی سے بھی ملنا چاہتی تھی، لیکن وہ نہیں آئی۔ ان کے بعد مجھے ڈولی کے ساتھ اترنے کے لیے لے جایا گیا تھا تو میرے پیارے تلے تلے زمین نکل گئے، کیونکہ یہاں سب کچھ اس کے برعکس تھا جو میں نے سوچا تھا۔ وہ کوئی 30 سال کا مرد تھا، شکل صورت تو گزارے لائق تھی، لیکن انداز اتوار تھا کہ وہ کوئی پڑھا لکھا لڑکا نہیں تھا۔ بارات کے ساتھ آئے لوگوں میں سے بھی کوئی خاص لوگ نہیں لگ رہے تھے معذب، وہ سب ندیدوں کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھے احساس ہوا آخر چاچی مجھے اچھی جگہ کیسے بھیج سکتی تھی۔ انہیں میرے ساتھ یہی کرنا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھ سے نفرت کرتی آئی تھی اور آج انہیں سوز سمیت واپس لوٹا دی تھی۔ چاچی کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ یہ سب دیکھ کر تو شادی نہ ہونے دیتے یا پھر وہ یہ بات دل پر لے جاتے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ چاچو اس پر صحت پر کوئی اثر پڑے، اس لیے خاموش ہو گئی۔ جب میری ماں کو ہی میری فکر نہیں تھی تو میں کیسے یہ سوچ رہی تھی کہ کوئی غیر میرے لیے اچھا سوچے گا۔ میں اپنی قسمت کو روتی جمشید کے ساتھ رخصت ہو کر آ گئی تھی اور پھر مجھے ایک اور چھٹکارا لگا۔ جب بارات 6 گھنٹے کا سفر طے کر کے منزل پر پہنچی تو ایک اچھا سا گاؤں تھا جس کی اکثر گھروں کی دیواریں بھی اب تک پکی نہیں تھی۔ سب دیکھ کر مجھے ایک بار پھر سخت رونا آیا تھا اور پھر وقت گزرتا گیا۔ وہ رہنے پر اپنے دل کو کئی دلیلیں دی کیونکہ میرے پاس نہیں تھا۔ ایک دن میں نے چپکے سے اپنے ساس اور چاچی سے سنے تھے، تب اس کی اور کالی حقیقت سامنے آئی تھی۔ میری شادی کے رات چاچو کو بدہضمی نہیں ہوئی تھی، بلکہ چاچی نے جان بوجھ کے ان کے کھانے میں کچھ ایسا ملا دیا تھا کہ ان کی طبیعت بگڑ جائے تاکہ وہ شادی میں شرکت نہ کر سکے۔ یہ بات سن کر مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ مزید کچھ وقت گزرا تو میں امید سے ہو گئی۔ میری ساس کو بھرپور یقین تھا کہ میرے یہاں بیٹا ہی ہوگا۔ میں نے جب وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ان کے یہاں بیٹا ہی ہوگا۔ میں نے جب وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ان کے خاندان میں یہاں تک کسی بھی عورت کی پہلی اولاد کبھی بیٹی نہیں ہوئی، بلکہ پہلے 3 بیٹے ہوتے اور پھر بیٹیاں ہوتی۔
یہ سن کر کافی حیران ہوئے، لیکن جب اس میں باہر آئی تھی میں نے آ کر یہاں کسی کی بھی بیٹے ہوتے نہیں دیکھے تھے۔ ان 4 مہینے میں سب کے یہاں بس بیٹے ہوئے تھے، جو دیکھ کر وہ حیران ہو گئے تھے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرا اور پھر جب میری ڈلیوری ہوئی تو میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ سب مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں نے کوئی گناہ کر دیا ہو۔ اب اکیلے گھر سامنے سے ہی اچھا نہیں لگا تھا، یہ لوگ کمانا تھا کہ بیٹی رکھی رحمت ہے۔ اس کی پیدائش پر ایسے مایوس ہونا کہاں کی انسانیت ہے، لیکن یہ بات پورے خاندان کو کون سمجھاتا۔ میرا شوہر بھی خاموش تھا، اس لیے کوئی بات نہیں کی اور سب کی طرح مجھے دیکھتا رہا جیسے مجھ سے کوئی گناہ کبیرہ ہو گیا ہو۔ میں بس یہی سوچتی رہی کہ بیٹی کا ہو جانا آج کے دور کے بھی اتنے غلط کیوں مانا جاتا ہے۔ مجھے کو ہماری زندگی تنگ ہو گئی تھی، سب کی نظر میں مجرم تھی۔ اس گھر میں رہنا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا، احسان نہیں تھا۔ اب تو گھر میں کوئی بھی کھانا تک پوچھنے کا بھی روادار نہیں تھا، کوئی بھی میری بیٹی کو آج تک نہیں لگاتا تھا۔ اب گھر کا سارا کام کرتی اور رو پڑتی تھی، لیکن کسی کو بھی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میری بیٹی رو رہی ہے۔ اب تو یہ حالات ہو گئے تھے کہ امی میرے شوہر شاہد کی دوسری شادی کروانے کے در پہ آ گئی تھی۔ میں حیران تھی کہ ابھی تو پہلے ہی اولاد ہے، وہ شاید کوئی سال ہوا ہے، پھر ایک دم میری جلدی کیوں مچ گئی ہے۔ یہ مزیدار گزرا تھا، مجھے آہستہ آہستہ پتہ لگنے لگا کہ وہ لوگ اس پرانے زمانے کہتے ہیں، اس لیے ان کی سوچ ایسی ہو گئی تھی۔ ان کے لیے اپنی نسل مطلب بیٹا ہی تھا۔ اب بھی یہ سب ان کے ساتھ ہم منانے لگے۔ مجھے پتہ لگا کہ میں ایک بار پھر امید سے ہوں۔ اب میں نہیں سے ہوئی تھی، میری ساس مجھے کہاں مل کے پاس لے گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی تعویذ وغیرہ دے کر معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بابی نے اب الگ الگ عمل بتانا شروع کیے، ساری رات جا کے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونا ہے یا پھر کچی شملہ کھانی ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید اب امی کو عقل آ جائے اور وہ اسے ڈھونڈیں گے، بابا کی باتوں پر دھیان دینے کے بجائے خود ہی کچھ کر دے، لیکن انہوں نے باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ یہ جہالت ہے اور وہ بابا کچھ ٹھیک نہیں کر رہا۔ میں بالکل خاموش رہی۔ پھر ہم نے کچھ بھی بولنے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن وہ جب بولی تو میں حیران رہ گئی۔ انہوں نے بہت احترام سے اس کامل سے بات کی تھی، پھر انہوں نے اتنی احترام سے بابا جی سے کہا کہ میری بہت تو سب کے لیے لیکن ہونا بیٹا ہی چاہیے، اور بابا جی بہت اعتماد سے کہہ رہے تھے کہ ہاں بیٹا ہی ہوگا۔ جی بہت کافی عجیب سے لگی کہ جو بات دنیا کے بڑے بڑے ماہرین نہیں جان سکتے کہ کسی دوائی سے بیٹا ہوگا، اور وہ یہ بابا کچی شملہ کھانے سے کہہ رہے تھے۔ گھر آئی اور پھر اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرنے لگی، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ جو بھی ہو جائے میں جمشید کے دل جیت کر رہوں گی۔ جمشید پسند کا کھانا بنایا، پھر اچھے سے کپڑے پہن کر ان کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ میں نے جمشید کو بھی پہلے ہی سلا دیا تھا کہ کہیں سے دیکھ جمشید کا موڈ خراب نہ ہو جائے، لیکن اس رات بھی نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ میں بہت مایوس ہوئی، اور پھر میری ساس مجھے کچی شملہ کھلانی شروع کی۔ میں ساری رات وظیفے کرتی تو میں ایک چیز دیکھی، میں تو رات جا کر وظیفہ کرتی ہوں، امی رات بھر کیوں نہیں سوتی، وہ کیوں اپنے بستر پر بیٹھے رہتی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں دیکھوں گی آخر ایسا کیا ہے راتوں کو سونے نہیں دیتا۔ ایک دن میں وظیفہ کرنے ہوئے تو دیکھا ہی، جب تسلی ہوئی تو اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے چپکے سے ان کے کمرے میں جھانکا تو وہ اپنے بستر پر بیٹھی کچھ کر رہی تھی۔ دور جانے کچھ نہیں رہا تھا نظر، لیکن میں صرف یہ دیکھنے میں مصروف تھی کہ وہ سوئی دھاگے کے ساتھ کچھ کر رہی تھی۔ دیکھنے کی کافی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکی۔ میرے ذہن میں خیال آیا ہو سکتا ہے کہ اپنے آنے والے پوتے کے لیے بنا رہی ہوں۔ پھر ایک دن اس رات سے بے پردہ اٹھ گیا۔ اس دن امی نے جیسے ہی کھانا کھایا ان کے دل میں ہلکا ہلکا درد شروع ہوا، پھر دیکھتے دیکھتے بے حال ہو گئے۔ سب لوگوں نے جلدی جلدی ہسپتال لے گئے اور میں گھر رہ گئی کیونکہ میں امی سے تھی۔ مجھے ہسپتال سے جمشید کی کال آئی کہ امی کا ایک سوٹ استری کر دو، شاید 1-2 دن ہسپتال رہنا پڑے۔ میں امی کے کمرے میں گئی تو میری وہاں پر موجود ان کے بستر پر نظر پڑی، تبھی میرے ذہن میں آیا یہ تو موقع مل گیا، مجھے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں امی کے بستر کی طرف بڑھی تو وہاں جو چیزیں دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میری ساس روز اس وقت بیٹھ کر گڑیا بنتی تھی، اور یہ گڑیا میں اچھے سے جانتی تھی صرف کالے جادو میں استعمال ہوتی تھی، لیکن اس کا کام میرے ساس کے کمرے میں کیا تھا۔ اس بات نے مجھے بہت پریشان کیا، میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ آخر اس بات کا جواب کہاں سے لاؤں۔ اب کچھ دن مزید گزرے تھے اور امی گھر آ گئی۔ میں نے سوچا کہ اب میں ان سے پوچھوں گی اگر یہ کیا تو جو کچھ کر رہی تھی۔ پھر ایک دن ساری کی ساری حقیقت میری نظروں کے سامنے آ گئی۔ ہمیں تیار کر گھر سے نکلی تھی، میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ چلتی ہوں، جمشید آپ کو چھوڑ دیں گے، لیکن انہوں نے کہا وہ خود جائیں گے۔ ان کے ایسے جانے سے مجھے شک ہوا کیونکہ وہ کبھی بھی ایسے نہیں جاتی تھی۔ ان کے نکلتے ہی میں گھر سے نکلی اور ان کا پیچھا کرنے لگی کیونکہ آج مجھے جاننا تھا کہ آخر وہ کیا کر رہی ہیں۔ میں خاموشی سے بنا آواز اپنا کوئی بھی سراغ
दिए बगैर इनका पीछे करने लगे। फिर वो एक जगह पर जाकर रुक गई। वो कोई मस्जिद नहीं थी, लेकिन पुरानी बात ये थी कि वो बस दरवाजे पर ही खड़ी थी और इन्हें एक घर नहीं गए, ना ही कहीं आगे। आधा घंटा गुजर गया था। मैंने सोचा कि मैं वापस चली जाऊँ, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। अब मैं वापस जाने के लिए मुड़ रही थी कि मैंने किसी को आते देखा। वो करीब आई तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो तो मेरी चाची थी और इन्होंने बातें करना शुरू की और बचपन तक के राजों से आज तक पर्दा उठना शुरू हुआ था। चाची हमेशा से काला जादू करती थी और इस वजह से मेरे बाबा की डेथ हुई और अम्मी घर चली गई थी। मैं नाबालिग थी, इसलिए मुझ पर काम नहीं किया और उन्होंने मेरी सास से भी यही कहा था कि ये लड़की नाबालिग है, अगर तुम इस पर ये जादू नहीं करोगी तो कभी भी ये तुम्हारे ख़ानदान को वारिस नहीं दे पाएगी। ये सब सुनकर बहुत हैरानी हुई थी कि आखिर वो मुझसे दुश्मनी में इतना आगे कैसे बढ़ गई। कहने को दुनिया में और आखिरत में किसी चीज़ की परवाह ही नहीं रही। अब मैंने सोचा कि दोनों को इनके साजिश का फल तो मिलना ही चाहिए। मैंने जमशेद से कहा कि मैं अपने मैके वालों की दावत करना चाहती हूँ। इन्होंने मुझे इजाज़त दे दी तो मैंने खाना ला कर रख दिया। सब लोगों का इंतज़ार किया। वो आ गए। सब लोग हाथ धोकर खाना खाने बैठ गए। जब इन्होंने डिश उठाया तो हैरान रह गए। ट्रे में खाने के बजाय गुड़िया मौजूद थी। तब मेरी सास ने मेरी चाची को देखते हुए कहा कि तुम ये सब हम पर भी कर रही हो? इन्होंने कहा, हाँ, मैंने बस कहा था कि अपनी भतीजी पर करो, लेकिन तुम यहाँ भी बाज ना आई। तभी जवाब में चाची ने भी इन्हें कहा कि तुम मेरी वजह से नहीं कर रही, बल्कि तुम चाहती थी कि तुम्हारी बहू के कदम ख़ानदान में ना जम पाए, इसलिए तुम बेटी होने का वजीफ़ा कर रही थी। फिर दोनों आपस में लड़ते लड़ते एक दूसरे का भेद खोलती गई और सब लोग हैरानी से इन्हें देखते रहे। चाचू ने इसी वक्त चाची को तलाक दे दी। जमशेद की भी आंखें इस वाक़ये के बाद खुल गईं और वो मुझे और मेरे बच्चों को लेकर शहर आ गए। हम लोग आज तक अम्मी के घर वापस नहीं गए। इन्होंने जितनी भी साजिशें की, वो लोग अब इसका सिला भुगत रहे थे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। शुक्रिया।